قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو۔ جو شخص صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان اور کافر کی کیا پہچان ہے؟ اتنی لوگ دنیا آتی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال بھی نماز کا کرے گا۔ اور پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہوگا، یقین رکھتا ہوگا، اور جو یقین رکھتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میں کیسے ٹائم گزرے اور اگلی نماز کا وقت آئے اور میں اپنے پروردگار بادشاہ کے آگے جھکوں، سجدے کروں۔ اور لوگوں نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیثیں فرمائی ہیں اور یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کی نرمی سے روح قبض کی جاتی ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نرمی سے قبر میں حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز چھوڑی، اور یہاں تک بہت سی یہاں تک فرمایا کہ ایک نماز، جمعے کی نماز کے بارے میں بھی تو فرمایا کہ جس نے 2-3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو لوگوں غفلت میں نہ پڑیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں نماز نہیں پڑھتے، مزدور لوگ بھی پڑھتے نہیں، اس میں بہت کم تعداد نماز پڑھتی، پھل والے، سبزی بیچنے والے، اور کافی امیر لوگ، درمیانے لوگ، بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ نماز پڑھیں، نماز ہی دین کا ستون ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ اور آپ کو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں آپ لوگ کہ یہاں تک بھی سزا کی فرمائی گئی ہے کہ جو ایک نماز چھوڑے گا اس کو 1,84,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور جو نماز میں، اور قیامت کے بارے میں یہاں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں جب بندہ پہلے سوال میں ہی ناکام ہو جائے گا تو آگے کیا جواب دے سکے گا باقی سوالوں کا۔ اور جو بندہ نماز کا ٹھیک جواب دے گا، پروردگار بادشاہ، میرے اللہ، میرے مالک، میں 5 وقت کا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، کوشش کرتا تھا، ساری نمازوں ادا کرتا تھا اللہ، تو جب آپ کا پہلا سوال درست ہو گیا تو باقیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور جو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر قبر میں جاتا ہے بے نمازی اور اس کو طرح طرح کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور جو 5 وقت کا نمازی قبر میں جاتا ہے تو اگر پیروں کی طرف سے اگر اس کو قبر میں جو عذاب کا فرشتہ ہے اس کو عذاب دینے کے لیے آئے گا پیروں کی طرف سے، تو نماز آگے آ کے روکے گی کہ اس قدموں کے تھرو، اس پیروں کے تھرو یہ مسجد میں جاتا رہے، نمازیں ادا کرتا رہے،
اور نماز آگے اس فرشتے کو روکے گی کہ اس کو آپ نے عذاب نہیں دینا۔ اور آپ دیکھیں حضور غوث پاک تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور آپ کے اگر آپ سے محبت آپ لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز ان کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، بلکہ ہو گئی تو آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو نکلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شارٹ کے میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی میری نماز اپنی زندگی میں قضا نہیں ہوئی، تو آج میری آپ کی محبت میں جو ہے وہ عصر کا ٹائم گزر گیا۔ تو بہرحال یہ بات اور محبت والی ہے، نبی پاک کی محبت میں یہ سارا کچھ ہوا، اور اللہ اس کو پھر عزت بھی عطا فرماتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھر کر محبت کرتا ہے۔ میں ابھی اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دروازے سے باہر نکلے، آپ نے دعا کی اور سورج واپس پلٹا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز ادا کی۔ تو نماز آپ کو میں جتنے بھی سلسلے کے ہیں سب نمازیں پڑھیں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز کے بغیر کوئی روحانیت نہیں ہے، اور نماز کے بغیر کوئی بندہ نیک عمل دل کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں انجام دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر نیک کام اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک آپ نماز ادا نہیں کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور وہ مرنے کو ہو کہ وہ اس کو موت بھی آ سکتی ہے، اس کو موت کا خوف بھی، اور ادھر اذان ہو جائے یا نماز قضا ہونے لگے، تو وہیں پہ پانی میں ہی نیت باندھ لے، یعنی کہ نماز کی معافی ہرگز نہیں ہے، ہرگز نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر میں آپ کو کہوں ایک کتاب کے اندر، ایک کتاب پروردگار بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر 700 مرتبہ حکم دیا، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اگر پروردگار بادشاہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی حکم دیتا تو ہم لوگوں پہ نماز فرض تھی، نماز فرض ہوتی، اور نماز ہم قائم نہ پڑھتے تو ہمیں اس کی تب بھی سزا ملتی۔ 700 مرتبہ اس لیے کہا گیا کہ بعد میں نہ کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، تو سزا بڑی سخت ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے تو جب چھٹے آسمان میں معراج سے واپس آ رہے تھے، سبحان اللہ، تو چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو ہوئی، اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا، کیا تحفہ دی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، یعنی 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پھر واپس گئے اور پھر عرض کیا، اللہ نمازیں میری امت بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ 45 بھی بہت زیادہ ہیں، اب اور واپس جائیں اپنی امت کے لیے۔ پھر آپ سے اوپر گئے، پھر اللہ پروردگار نے واپس خالی ہاتھ نہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کروا دی، اور پھر جو ہے پھر پوچھا گیا، اسی طرح انہوں نے یہی کہا کہ آپ دوبارہ جائیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر 9 مرتبہ اپنی امت کی خاطر اللہ کریم کے بارگاہ میں گئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے 9 مرتبہ جانے کی وجہ سے ہر چکر میں 5 نمازیں کم کی، اور باقی 45 نمازوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور 5 نمازیں فرض کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ پھر جائیں، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں، اب جائیں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو ہے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، یعنی کہ میں اب 5 نمازیں بھی اگر میری امت سے چھین لی گئی تو یہ تو بخشش کا سامان ہے، میں 5 نمازیں بھی اگر میں دوبارہ گیا تو مجھے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ 5 نمازیں بھی میری جو میری امت پہ اللہ تعالیٰ نے
مجھ پہ سب پہ فرض کی ہیں، تو یہ 5 نمازیں بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو پھر نماز تو مومن کی، نبی پاک نے فرمایا کہ نماز کافی اور بھی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کہ نبی پاک نے پوچھا نا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی معراج کیا، ہم لوگ، تو نبی پاک نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو، آپ کے قلب کو اللہ اپنے نور سے روشن کر دے گا۔ اور نماز پڑھیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اور نماز پڑھنے سے ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت اس کی کامیابی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ لوگ اچھے کام، نماز بیس ہے، نماز شروعات ہے اچھے کاموں کی، اور نماز پڑھیں گے دیکھیں ہر کام اللہ تعالیٰ آپ کے بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سجدوں کو دیکھے گا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ضرور کرم کرے گا۔ آج عمل کا موقع ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے بڑا سخت عذاب بھی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو دنیا کا عذاب نہیں برداشت کرتے، آخرت کا عذاب تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ عذاب تیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اس رمضان کی برکت سے۔ اگر آپ نے نمازیں پیچھے چھوڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ کو کہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ پچھلی نمازیں میں قضا کر کے ساتھ ادا کروں گا، مجھے معاف کر دیا، میں 5 وقت کا نمازی بنوں گا انشاءاللہ۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، وہ بڑا کرم اور فضل فرمائے گا اگر آپ اس طرح کریں گے اور 5 وقت کے نمازی بنائیں۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔